رانا صاحب، حکومت نے جو آج الیکشن کمیشن سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا ہے، تنقید آپ لوگوں نے بھی بڑی کی ہے. پی ڈی ایم نے تو الیکشن کمیشن کے بعد جا کے احتجاج کیا. 2018 کے الیکشنز پر آپ لوگوں کو بھی اعتماد نہیں تھا، اور پھر سب سے بڑی بات چیف الیکشن کمشنر نے کا جو نام تھا وہ دیا بھی عمران خان صاحب نے تھا. آج ان کو انہی پر اعتماد نہیں ہے. آپ لوگ کیا ہم یہ بھی سمجھیں کہ اپوزیشن بھی یہی چاہتی ہے کہ الیکشن کمیشن مستعفی ہو جائے، گھر جائے، کیونکہ نیوٹرل امپائر کا کردار ادا نہیں کر رہا، نہ ڈسکا کے انتخابات صحیح کروا سکا، صاف شفاف کروا سکا، نہ اس سینٹ کے الیکشن؟ دیکھیں، یہ جو گاڈ فادر اور سیسیلین مافیا کی باتیں جو ہے یہ ہمارے خلاف کیا کرتے تھے، یہ دراصل لوگوں کو اب تجربہ ہوا ہے کہ سیسیلین مافیا ہوتا کیا ہے اور مافیا جو ہے وہ کس طرح سے کام کرتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ کس طرح سے مافیا جو ہے انہوں نے آٹا ڈکیٹی کی ہے لوگوں کے ساتھ، ادویات ڈکیٹی کی ہے، چینی کی ڈکیٹی کر رہے ہیں، ابھی تک جاری ہے، آج بھی 100 سے اوپر جو ہے وہ ریٹ ہو گیا ہے. اور ہر معاملے میں جو ہے وہ ڈکیٹی جو ہے وہ کوئی 2 4 10 ارب کی نہیں ہے، 100 150 200 400 ارب روپے کی جو ہے وہ ڈکیٹی ہے. یہ ہے مافیا. اور اب یہ مافیا جو ہے اس نے اداروں کو ایک ایک کر کے تباہ کر دیا ہے. پارلیمنٹ کو اس نے جو ہے وہ تباہ کر دیا ہے. پارلیمنٹ کی کوئی وقت نہیں رہی، پارلیمنٹ کی کوئی فنکشنالٹی نہیں رہی. اس کے بعد آپ نیب دیکھ لیں، نیب کے چیئرمین نے ایک پریس کانفرنس کی تھی. اس کانفرنس کے بعد باقاعدہ جو ہے وہ پرائم منسٹر میں ہاؤس میں بیٹھ کے سازش ہوئی اور اس کے خلاف وہ ویڈیو جو تھی وہ خود وائرل کروائی، اس کو قابو کیا. اس کے بعد اب نیب کے چیئرمین جو ہے وہ نیب کا ادارہ جو ہے وہ ان کا ایک غلام کٹ پتلی بنا ہوا ہے اور ان کے کہنے کے اوپر جو ہے وہ پولیٹیکل انجینئرنگ کر رہا ہے. اور اب جو ہے یہ اس کے بعد یہ سپریم کورٹ کے اوپر حملہ آور ہوئے. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جس طرح کا انہوں نے وہاں پہ ریفرنس دائر کیا اور جو کیا وہ آپ ساری دنیا کے سامنے ہے. اور اب جو ہے یہ الیکشن کمیشن جو ہے اس کو بھی یہ نیب کی طرح ایک اپنا ذیلی ادارہ بنا کے جو ہے وہ اپنے مقاصد حاصل کرنا چاہتے تھے. تو جب یہ ڈسکا کے الیکشن پہ ان کو ناکامی ہوئی ہے، کیونکہ وہاں پہ انہوں نے دھاندلی کا وہ یعنی مظاہرہ کیا کہ جو ہضم ہو ہی نہیں سکتی تھی. کوئی چھوٹی موٹی بات ہوتی تو شاید کوئی ادھر ادھر ہو جاتی، وہ ممکن نہیں تھا. تو اب اس کے اوپر بھی جناب جو ہے آپ کو کیا لگتا ہے فورن فنڈنگ کیس، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ بھی حکومت سمجھ رہی ہے کہ ہمارے خلاف آنا ہے، تو اس سے پہلے ایسا ماحول پیدا کر لیا جائے، اس معاملے کو اتنا متنازع بنا دیا جائے کہ کل کو کوئی فیصلہ ان کے خلاف آتا بھی ہے تو یہ نہ مانے. بالکل، اگر فیصلہ آتا ہے تو اس کو یہ اس طرح سے ڈیفینڈ کر سکیں یا ایسا گند ڈالیں کہ یہ فیصلہ جو ہے یہ ہو نہ سکے. کیونکہ انہوں نے ہر معاملے میں گند ڈالا ہے. انہوں نے سیاست میں گند ڈالا ہے، اداروں میں گند ڈالا ہے انہوں نے، اور لوگوں کی زندگیوں میں انہوں نے گند ڈالا ہے، پارلیمنٹ میں گند ڈالا ہے. تو یہ تو انہوں نے ہر چیز جو ہے انہوں نے تباہ کر کے رکھ دی ہے. نہ صرف ملک کی اکانومی بلکہ ملک کے جو ہے وہ سیاست، جمہوریت، اخلاقیات. تو یہ بس سر آپ لوگ اس الیکشن کمیشن کے ساتھ ہیں، ایسا ٹولہ مذمت کرتے ہیں حکومت کے آج کے مطالبے کی؟ نہیں دیکھیں الیکشن کمیشن کے ساتھ ہونے والی بات نہیں ہے. الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے اور الیکشن کمیشن کے ممبران جو ہیں بشمول چیف الیکشن کمیشنر، ان کو وہ آئینی تحفظ حاصل ہے جو سپریم کورٹ، ہائی کورٹ کے ججز اور چیف جسٹس صاحبان کو ہے. کل کو یہ کہیں گے چیف جسٹس مستعفی ہو جائے، اگلے دن کہیں گے جی یہ ہائی کورٹ کے جج مستعفی ہو جائیں. یعنی یہ تو انہوں نے ایک ایسی گھٹیا، ایسی انہوں نے یہ آج مثال قائم کی ہے جس کی تو پچھلے 70 سالوں میں اتنی پولرائزیشنز رہی ہیں، لیکن ایسی تو کوئی مثال نہیں ملتی. تو سر آپ نہیں سمجھتے کہ آپ 1 2 3 جتنے مرضی الیکشن کمیشن بدل دیں، سر جب تک پارلیمنٹ میں سیاسی معاملات حل نہیں ہوں گے، آپ پارلیمنٹ میں اپنی آئینی ترمیم کے معاملات کو حل نہیں کریں گے، پھر جتنے مرضی چیف الیکشن کمشنر بدل دیں، جتنے الیکشن کمیشن سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کر دیں، سر کوئی فرق نہیں پڑے گا. سر یہ وہ وقت ہے جب اپوزیشن اور حکومت کو مل کر بیٹھنا ہے. دیکھیں پارلیمنٹ کو تو انہوں نے گالی گلوچ کا ایک اکھاڑا بنا دی ہے. وہاں پہ جو ہے وہ مراد سعید اس کو کھڑا کر دیتے ہیں اور 2 4 اور ہیں.
یعنی پارلیمنٹ میں یہ خود پرائم منسٹر آ کے گالیاں نکالتا ہے لوگوں کو، میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، میں اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ پارلیمنٹ کو تو انہوں نے پارلیمنٹ رہنے نہیں دیا، انہوں نے تو ایک ایک کر کے جو ہے یہ ملک کو اس طرح سے تباہی کے دہانے پہ یہ لے گئے ہیں کہ اب اگر یہ اور ان کو وقت ملتا ہے تو یہ تو بالکل خدا نہ خاصہ ملک جو ہے وہ کسی حادثے کا شکار ہو جائے۔ تو سر پی ڈی ایم ایسے میں پھر کیا کرے گی؟ پی ڈی ایم کیا کرنے جا رہی ہے؟ پی ڈی ایم کی صفوں میں بھی تو اتحاد چاہیے نا۔ پی ڈی ایم کو دیکھیں، پی ڈی ایم کی صفوں میں اتحاد چاہیے، قوم کو اس کا ساتھ دینا چاہیے۔ کل سربراہی میٹنگ ہے، کل بڑے جو ہے وہ سٹرونگ فیصلے ہونے چاہیے تاکہ ان سے جو ہے وہ ملک کی جان چھڑائی جائے، ورنہ یہ تو اس ملک کے در پہ ہے۔ سر مولانا کہتے ہیں کہ استعفوں کے بغیر لانگ مارچ کی کوئی افادیت نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے، تو سر یہ بات تو ہم جانتے ہیں کہ شروع سے ہی پاکستان پیپلز پارٹی پی ڈی ایم میں ایک وہ واحد جماعت ہے جو استعفوں کے مخالف ہے سر، تو سر یہ جو ڈویژن ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہ ختم ہو سکتی ہے اتنی آسانی سے؟ پیپلز پارٹی مانے گی استعفے دینے پر؟ دیکھیں، پیپلز پارٹی نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ وہ استعفے دینے کو تیار نہیں ہے۔ انہوں نے ہمیشہ یہ بات کی ہے کہ ہمیں دیگر آپشن جو ہے وہ پہلے استعمال کرنی چاہیے، یا پھر انہوں نے یہ بات کی ہے کہ ابھی مناسب وقت ایک پولیٹیکل صورتحال جس کا وہ اپنے طور پہ تجزیہ کرتے ہیں کہ ایسے حالات میں جو ہے وہ استعفے دینے چاہیے تاکہ پھر جنرل الیکشن ہی ہو، بائی الیکشنز نہ ہو سکے۔ تو یہ ان کا ایک آرگومنٹ ہے، اس کے اوپر بالکل صبح بات ہوگی۔ تو اب ویسے وہ حالات ہیں کہ اب استعفوں کی طرف بڑھا جائے؟ آرگومنٹ پیش کریں گے، سینٹ الیکشن بھی ہو گئے، ضمنی انتخابات بھی ہو گئے، ڈسکا کے رہ گئے ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں وہ وقت ہے اب؟ دیکھیں، پی ایم ایل این جو ہے وہ تو یہ سمجھتی ہے کہ لانگ مارچ کے ساتھ استعفے ہونے چاہیے، اور اب یہ وقت ہے کہ استعفے دیے جانے چاہیے تاکہ اس سلیکٹڈ ٹولے سے جو ہے اس ملک کی جان چھوٹے، ورنہ جو ہے وہ بہت دیر ہو جائے گی۔ تو سر کل اہم فیصلے متوقع ہیں اس حوالے سے کل کے اجلاس میں؟ جی بالکل، فیصلے تو خیر لانگ مارچ اور عدم اعتماد اور استعفے، یہی تین آپشن ہے۔ پچھلے اجلاس میں بھی یہی ڈسکس ہوئے تھے، اور ابھی سر عدم اعتماد کا پنجاب میں بھی کریں گے آپ لوگ؟ جو ہے وہ ڈیٹ ایک پنجاب میں بھی بزدار سے جان چھڑوانا چاہتے ہیں آپ لوگ؟ دیکھیں، اس میں جو ہے وہ جان تو ہم جو ہے وہ اس پورے ٹولے سے چھڑانا چاہتے ہیں، تو لیکن اب اس میں جو بھی کنسنسس ہو یا پی ڈی ایم جو اتفاق رائے سے فیصلہ کرے اس فیصلے کی ہم پابندی کریں گے۔ سر ویسے بزدار صاحب تو آپ کو سوٹ نہیں کرتے سر، کہ آپ کو اس چیز کی خوشی ہونی چاہیے کہ یہ حکومت اپنے ہی جو ہے نا وہ کارناموں سے ایکسپوز ہو رہی ہے، اگلے آنے والے الیکشنز میں آپ لوگ اس چیز کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، بزدار جیسا وزیر اعلیٰ سر آپ کو سوٹ کرنا چاہیے سر۔ نہیں، لیکن نہیں، بات تو بالکل صحیح ہے کہ یہ اپنے آپ کو انہوں نے ایکسپوز کیا ہے، لیکن اب ان کو ایکسپوز کرتے کرتے ملک نہ گوا بیٹھے۔ یہ تو ان کا ایکسپوجر تو اب اتنا بڑھ گیا ہے کہ انہوں نے تو ادارے تباہ کر دیے ہیں، پارلیمنٹ تباہ کر دی ہے، اسمبلیز تباہ کر دی ہیں، انہوں نے ہر جو روایات تھیں اس ملک کی، اس قوم کی، ان اداروں کی، ان سب کو ختم کر دیا ہے۔ تو اب ایکسپوجر جو ہے نا وہ ایک حد تک ہی ہو سکتا ہے نا، اس سے آگے تو پھر تباہی ہے۔